کوا اپنا بڑا کلہاڑا اٹھائے جنگل میں پیڑ کاٹنے جاتا تھا۔ ایسے ہی کالو، میں یہ پیڑ کاٹتا ہوں، یہ بہت بڑا اور بہت ششیل پیڑ ہے۔ ایسے ہی کوا اس ششیل پیڑ کو کاٹنے لگتا ہے اور اس پیڑ میں سے ایک روشنی آتی۔ رک جاؤ کوے، رک جاؤ، مجھے مت کاٹو، مجھے مت کاٹو، کرپیا کرو، مجھے مت کاٹو، میں مر جاؤں گا اگر تم نے مجھے کاٹ دیا۔ کوا پیڑ کو بولتا سن کر اپنا کلہاڑا دور پھینکتا ہے۔ ارے تم تو بولتے ہو، یہ تو بولنے والا پیڑ ہے۔ ارے پیڑ، تم کیسے بول سکتے ہو؟ اور تم یہ کیا ہو؟ کوا حیران ہو کر اس پیڑ سے سوال کرتا ہے اور وہ پیڑ چمکاری تھا۔ وہ کوے کو خوب بھوجن دیتا ہے اور کوا وہ بھوجن دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے۔ کوے کو زندگی میں پہلی دفعہ اتنا بھوجن ملا۔ کوے، یہ بھوجن لو اور یہاں سے چلے جاؤ، کسی کو میرے بارے میں کچھ نہیں بتانا۔ ٹھیک ہے ششیل پیڑ، میں جاتا ہوں۔ کوا بھوجن اٹھا کر گٹلی بنا کر اپنے گھر چلا جاتا ہے اور گھر جا مر گئی۔ کالو جی، اتنا زیادہ بھوجن یہ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ کس کا بھوجن چوری کیا ہے؟ گوری گوری، میں جنگل میں پیڑ کاٹنے گیا تھا اور ادھر مجھے ایک جادوئی پیڑ ملا۔ اس نے یہ مجھے بھوجن دیا ہے اور مجھے کہتا ہے یہ بھوجن لے جاؤ، پھر نہ اس دشا میں آنا اور نہ ہی کسی کو بتانا۔ ہائے، میں مر گئی، ایسے کیسے کسی کو نہیں بتانا؟ چلو مجھے لے چلو اس پیڑ کے پاس، میں خود بات کرتی ہوں اس سے۔ گوری گوری، میں تو نہیں چلا، مجھے اس نے بولا ہے کہ پھر نہیں آنا میری طرف، اس نے اتنا بھوجن تو دیا ہے۔ کالو، میں مر گئی، میں اتنے بھوجن کا کیا کروں گی؟ مجھے اس پیڑ کے پاس لے چلو، نہیں تو میں تمہیں ہی گھر سے باہر نکال دوں گی۔ گوری کوی ایسا کہتی ہے۔ کالو گوری سے ڈرتا تھا اور گوری کی بات مان لیتا ہے۔ ٹھیک ہے گوری، میں لے چلتا ہوں تمہیں۔ یہ ہوئی نا میرا سندر پتی، چلو مجھے لے کر چلو۔ پھر کالو نہ چاہتے ہوئے بھی گوری کو لے جاتا ہے اس جادوئی پیڑ کے پاس اور گوری کوی، گوری یہی ہے وہ جادوئی پیڑ جس نے مجھے بھوجن دیا۔ ارے کوے، تم پھر آ گئے، میں نے تمہیں بولا تھا کہ نہیں آنا، تم پھر آ گئے میرے پاس۔ چپ کر ششیل پیڑ، تجھے میں کاٹ کر تیری چھوٹی چھوٹی لکڑیاں بنا کر جلا ڈالوں گی۔ مجھے ایسی شکتیاں دے کہ میں سب سے امیر بن جاؤں۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں گوری کوی ایسی شکتیاں دیتا ہوں جس سے تم سب سے امیر ہو۔ ہاں، نہیں دو گے تو میں تمہیں جلا ڈالوں گی ابھی ہی، جلدی مجھے سب سے امیر کوی بنا دو۔ ٹھیک ہے کوی، میں تمہیں سب سے امیر کوی جنگل کی بنا دیتا ہوں، پر جو بھی اس کی سزا ہوگی وہ تمہارے ذمہ ہوگی۔ ایسے ہی وہ ششیل پیڑ کہتے ہیں، گوری یہ کام نہ کرو، گوری نہ کرو، میری بات مانو۔ چپ کر کوے، میں تو یہ کام کروں گی۔ کالو مجھے نہ روک، آج میں نہیں رکنے والی۔ ایسے ہی گوری ایک نہ مانتی اور وہ جادوئی پیڑ سے ایک روشنی چمکاری نکلتی اور گوری کوی کی چونچ سنہری رنگ میں بدل جاتی۔ جاؤ کوی، تم جاؤ، میں نے تمہاری چونچ سنہری کر دی ہے، تم جس کو بھی اپنی چونچ لگاؤ گی وہ سونے کی ہو جائے گی۔ آئے، میں سب سے امیر پکشی جنگل کی۔ ایسے ہی گوری کوی خوشی جاتی ہے اور ایک پیڑ کے اوپر بیٹھتی ہے، ادھر ایک پتھر کے اوپر چونچ لگاتی ہے، وہ پتا سونے کا بن جاتا ہے۔ اے میں مر گئی۔ ایسے ہی گوری وہ ایک پتا اٹھا کر اپنے ڈبے میں رکھ دیتی ہے اور بہت خوش ہوتی ہے۔ ایسے ہی اگلے روز گوری اپنے گھر کو چونچ مارتی ہے اور گوری کا گھر سونے کا گھر بن جاتا ہے۔ یہ ہوئی نا بات جنگل کی امیر کوی، جس کا نام گوری کوی ہے۔ آج سے میں جنگل کی امیر پکشی بن گئی ہوں۔ گوری کوی کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ اڑتی ندی پر جاتی ہے، وہاں رانو چڑیا بیٹھی ہوئی تھی۔ رانو میری چونچ دیکھو، رانو میری چونچ دیکھو۔ ارے گوری بہن، آپ کی چونچ تو سنہری رنگ کی ہو گئی ہے، یہ کیا ہوا ہے آپ کی چونچ؟ چلو چڑیا، میرے ساتھ چلو، میں ابھی تمہیں بتاتی ہوں۔ پھر رانو چڑیا کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے گوری کوی۔ ارے یہ کس کا گھر ہے گوری بہن؟ یہ تو کوئی امیر پکشی کا گھر مجھے تو لگتا ہے۔ ارے چڑیا
चिड़िया ये तो मेरा घर है, मेरा घर सोने का है, मैं सबसे अमीर पक्षी हूँ। गौरी कभी साथ वाले पेड़ को अपनी चोंच मारती है, वो पेड़ सोने का बन जाता है। अरे अरे गौरी बहन, ये शक्तियाँ आपने कहाँ से ली? बस मैंने ले ही ली चिड़िया ये शक्तियाँ। चिड़िया गौरी को ले जाती है और अरे रे गौरी बहन, आपका तो घर सोने का बन गया है, ये कैसे? ये तो मेरी चोंच के कारण हुआ है, ये मेरी चोंच सुनहरे रंग की सोने की है, मैं तमाम चीजों को सोने का बना सकती हूँ। गौरी कभी साथ में एक और पेड़ को सोने का बना देती है। गौरी को अपनी चोंच पर बहुत गर्व था। चिड़िया चिड़िया सब मुझे पक्षी ताने देते थे, अब मैं जंगल की सबसे अमीर पक्षी। गोरी गोरी, तुम अब कुछ खा भी लो, सुबह की इधर उधर भाग रही हो, कभी इस पक्षी के पास कभी इस पक्षी के पास। अब तुम कोई भोजन खा लो, देखो तुम कैसे भोजन खाओगी। कौवे, मैं तो अपनी चोंच से कौवे भोजन खाऊंगी। कालू जी ये देखो, मैं भी भोजन खाती हूँ। गोरी भोजन तो खाओ। ऐसे ही साथ में पड़ा एक फल गौरी खाती है, वो फल सोने का बन जाता है और गौरी बहुत हैरान होती है। कालू जी ये क्या हो गया, ये तो फल सोने का बन गया है। कवेरी साथ में पड़ा एक बूटे को गौरी चोंच लगाती है, वो बूटा भी सोने का बन जाता है। हाय कालू जी ये क्या हो गया, मैं तो कुछ खा ही नहीं रही। गोरी गोरी, ये देखो लालच की सजा। वो कहते हैं लालच बुरी बला है, तुमने लालच किया और अब तुम भूख से और प्यास से मरोगी। ऐसे ही गौरी कभी सुबह होते ही नदी पर जाती है पानी पीने के लिए, और जैसे ही गौरी कभी नदी पर पानी पीने लगती है, नदी सोने की बन जाती है। गौरी देखकर बहुत हैरान होती है। गौरी उड़ती उड़ती उसी विशाल जादुई पेड़ के पास जाती है। गौरी तुम फिर आ गई हो, तुम्हें मैंने मना किया था कि तुम मेरे पास नहीं आओगी, तुम अब क्या करने आई हो? पेड़ जी जादुई पेड़ जी, मुझे माफ कर दे, कृपया करें, मैं अंधी हो गई थी अमीर होने के चक्कर में, प्लीज ये चोंच आप वापस ले गवी, ये चोंच अब तुम रखो ना, इसका तुम्हें बहुत फायदा है, इससे तुम हर चीज सोने की बना सकती हो। ऐसे ही वो जादुई पेड़ को गौरी पर दया आती है और उसकी चोंच वापस ठीक कर देता है। गौरी काएं काएं करती जंगल में वापस चली जाती है।